اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر۔ ہا کی آواز گلے کے نیچے والے حصے سے آئے گی اور ثا کی آواز نرمی کے ساتھ آئے گی۔ ہا کو کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے اور کاف کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لمبا کیا جائے گا۔ الہاکم التکاثر۔ را کو موٹا پڑا جائے گا۔ حتی زرتم المقابر۔ تا کو کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے اور قوف کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لمبا کیا جائے گا۔ را، قوف اور الف کی آواز موٹی ہوگی۔ حا کی آواز گلے کے درمیان والے حصے سے آئے گی۔ حا، حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے اور میم کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے ان کو لمبا کیا جائے گا۔ عین کی آواز گلے کے درمیان والے حصے سے آئے گی۔ ثم کلا سوف تعلمون۔ میم مشدد ہونے کی وجہ سے میم پہ غنہ کیا جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین۔ لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے، میم کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے اور قوف کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ان تمام کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ عین کی آواز گلے کے درمیان سے آئے گی اور قوف کو موٹا پڑھا جائے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ نون مشدد ہونے کی وجہ سے نون پہ غنہ کیا جائے گا۔ حا کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے حا کی آواز کھینچی جائے گی۔ ثم لترونها عین الیقین۔ میم اور نون مشدد ہیں، دونوں پہ غنہ کیا جائے گا۔ ہا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے اور قوف کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو لمبا کیا جائے گا۔ قوف کی آواز موٹی ادا کی جائے گی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ میم مشدد ہونے کی وجہ سے اور دونوں نون مشدد ہونے کی وجہ سے ان کو غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ ذال کی آواز نرمی سے آئے گی۔ عین کی آواز گلے کے درمیان سے ادا کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔